اور ہم خوشی منائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ اور ایک شعر ملاحظہ فرمائے کہ مسلک رضا بے شک راستہ ہے جنت کا۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے، مسلک رضا بے شک راستہ ہے جنت کا، کہ مسلک رضا بے شک راستہ ہے جنت کا، ارے راستہ ہے جنت کا، سب کو ہم بتائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ سب کو ہم بتائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ اور یاد کر کے اختر کی چاند جیسی صورت کو، یاد کر کے اختر کی چاند جیسی صورت کو، یاد کر کے اختر کی چاند جیسی صورت کو، اور دل کو جگمگائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ نعت ہم سنائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ دائمًا ابدا، صلاۃ و سلام کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون روا ہے چار یار کا، تیری رگوں میں خون روا ہے چار یار کا، اور ہماری دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ دائمًا ابدا، صلاۃ و سلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی ہے۔ آج اس دنیا میں، اس نیلگو آسمان کے نیچے، اس فرش زمین پر جدھر آپ نگاہ اٹھائیں، ہر طرح کے لوگ، ہر مذاہب کے لوگ بستے ہیں، سارے لوگ اپنے اپنے مذہب کی بڑائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مذہب اتنے ہزار سال سے ہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا اسلام کب سے ہے؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے، اے مسلمان بتا تیرا اسلام کب سے ہے، تیرا دین کب سے ہے، تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور ان کے آنے کے بعد دین پھیلا، اسلام آیا، تو میرا دین، میرا مذہب، یہ مذہب اسلام جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے صبح قیامت تک یہ رہے۔ اس لیے کہ دنیا کا پہلا انسان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا کی وجود نہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یہ دنیا وجود میں آئی، اور آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آپ کے آنے کے بعد دنیا میں اس انسانی آبادی پھیلی، گویا حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک اور صبح قیامت تک ہمارا دین تھا اور رہے گا، صبح قیامت تک ہمارا دین تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اور یہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، یہ اسلام سکون کا مذہب ہے، اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ
ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو مذہب اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی ہو، جہاں آپ مذہب اسلام کی روشنی میں جس شعبے میں ہم اپنی زندگی جب گزاریں گے تو ہمیں شریعت اسلامیہ کے طریقے نظر آئیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کے مطابق گزارے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے اعلیٰ حضرت، اے امام عشق و محبت، آپ کوئی دعویٰ بلا دلیل نہیں کرتے، آپ جو بھی کہتے ہیں دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، لیکن دنیا کا عالم یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب انسان کچھ دیتا ہے تو اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھتے چلے، آپ کے یہاں آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آیا، کوئی فقیر آیا، آپ سے اس نے کھانے کا سوال کیا، آپ نے کھانے کی گرم تھال لے کر اس فقیر کے کاشائے گدائی میں ڈال دیا۔ انصاف سے آپ بتائے ہاتھ سے دیا کہ منہ سے دیا؟ آپ کہیں گے ہاتھ سے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ سے کسی نے پیسہ مانگا، آپ نے اپنی جیب خاص سے 100 کی نوٹ نکالا اور اس کو دے دیا۔ آپ انصاف سے بتائے ہاتھ سے دیا کہ منہ سے دیا؟ آپ کہیں گے ہاتھ سے دیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت سرکار اے امام عشق و محبت عالم تصور میں جب میں اعلیٰ حضرت کی تربت کی طرف رجوع کیا، اے امام عشق و محبت، لین دین کا معاملہ تو ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن اے امام عشق و محبت آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ گویا لکڑی ہاتھ سے دیا جائے گا، کھانا ہاتھ سے دیا جائے گا، پانی ہاتھ سے دیا جائے گا، پیسہ ہاتھ سے دیا جائے گا، لیکن اے امام عشق و محبت آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ جب میں نے عالم تصور میں اپنے آپ کو امام عشق و محبت کی طرف رجوع کیا تو تربت اعلیٰ حضرت سے جواب ملتا ہے، اے ناقص سائل سن، یہ ضرور ہے، یہ صحیح ہے کہ لین دین کا معاملہ ہاتھ سے دیا ہوتا ہے، کھانا ہاتھ سے دیا جائے گا، کپڑا ہاتھ سے دیا جائے گا، لکڑی ہاتھ سے دیا جائے گا، لیکن سنو یہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے۔ صرف کپڑے کا سوال ہی نہیں آتا، صرف پیسے کا سوال ہی نہیں آتا، صرف کھانے کا سوال ہی نہیں آتا، میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر طرح کے سوال آتے ہیں، آنے والا